Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching VOK TV on Washington Roundtable. I'm joined by a very special guest with us today, Senator Faisal Javed, who have visited us from Pakistan. Ever-changing situation, the political, economical and unrest that Pakistan is facing, the turmoil that our country is facing at this time. We would like to know first-hand information from Senator. Senator sir, Jazakallah khair and thank you so much کہ آپ نے ٹائم دیا. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ جو پبلک پالیسی ہے پی ٹی آئی کی، وہ پورے نیشن وائڈ اٹ ہیز بین ویری ویل ریسیوڈ. اب پرابلم یہ ہے کہ پبلک تو ساری آپ کے ساتھ ہے، لیکن جب تک ایکسیپٹنس پبلک ایز ویل ایز اسٹیبلشمنٹ ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تو پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ نارم رہا ہے کہ گورنمنٹ وہی بناتا ہے جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو دیر از اے گیپ، وہ کس طرح فل ہو سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ وائس آف کشمیر. تھینک یو. دیکھیں، جمہوریت میں جمہور کی سنی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی خاندان ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، فیملیز ہیں، سب کے وہ کھڑے ہی اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں ہر جگہ. اور بلکہ میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ بہت سی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں، ان کے اپنے بچے وہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بچے. اور ہمیں انہوں نے کئیوں نے بتایا بھی ہے کہ دے ول ووٹ فار عمران خان ناٹ فار دیئر فادر. اور یہ انقلاب آیا ہوا پاکستان میں، انپریسیڈنٹڈ ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان. اور ابھی آپ نے دیکھا جو الیکشن ہوئے، بائی الیکشن ہوئے، عمران خان صاحب نے جو ساری نشستوں پہ خود الیکشن لڑا وہ ہوا، راجن پور کا الیکشن ہوا، ساری پارٹیز ایک طرف تھیں. کمبائنڈ ووٹ ان کا اگر آپ دیکھیں وہ بھی کم تھا پی ٹی آئی سے. سو دے آل ٹوگیدر اوور اے ڈزن پارٹیز دے کی ناٹ بیٹ ون عمران خان. اور جمہوریت میں جمہور کی سنی جاتی ہے، اور اس چیز کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ پاکستان کے پاس اگر کوئی آگے جانے کا راستہ ہے، دیکھیں ہم سب نے مل کے کیا کرنا ہے، مضبوط پاکستان کرنا ہے. اور اس تک پہنچنے کے لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیں. ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں، جو پارٹی بھی جیتتی ہے صاف و شفاف الیکشن سے وہ حکومت بنائے. جمہوریت کے لیے بہتر یہ ہے کہ الیکشن ہو. یہ ہم قطعاً نہیں کہتے کہ جی آپ بس یہ سب جو ہیں ان کو ہٹا کے عمران خان کو لے. نو، راستہ ہے عوام جس کو ووٹ دیتے ہیں، عوام کو یہ پاور دی جائے. اور جمہوریت میں پاور ہوتی عوام کے پاس ہے، وہ فیصلہ سازی عوام نے کرنی ہوتی ہے، اور اس میں فیصلہ ہونا چاہیے. اور مضبوط جمہوریت کے لیے ضروری ہے. اور اگر نہیں کرنا تو پھر نظام تبدیل کریں، پھر کسی اور نے کوئی اور نظام لے کے آئیں پاکستان میں، پھر اس نظام کو ختم کر کے نیا نظام لے آئیں. اس وقت تو آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ اگر ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو الیکشن مسٹ ٹیک پلیس. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور انڈیکیٹرز بھی یہی بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کوئی چانس نہیں ہے الیکشن جیتنے کا. دے ول میک ایوری ایفرٹ پاسبل کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے یا سبڈو کیا جائے. ایون کہ مارشل لا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، سوٹ کرتا ہے. انڈیکیٹرز یہی لگ رہے ہیں. تو آپ پھر کس طریقے سے ہوپ فل ہو سکتے ہیں کہ دیکھیے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج آپ دیکھیے کہ سارے انڈیکیٹر بتا رہے تھے کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے. اگر آپ وہ اسلم لڑکا جس نے جو دا گائے ہو واز کنوکٹڈ فائرنگ ایٹ عمران خان، اس کو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کورٹ میں لے کے آ سکتے ہیں. عمران خان کو کیوں نہیں یہ پروویژن دی گئی؟ وائی دے آر رسکنگ دا لائف آف عمران خان؟ دوسری طرف آپ دیکھیں مجرم دندناتے پھر رہے ہیں، بلکہ دندناتے کیا پھر رہے ہیں، مسلط ہو گئے ہیں اور ان کو وزارتیں مل گئی ہیں اور وہ حکمران بن گئے ہیں. ان پہ اربوں روپے کے کیسز ان کے ختم ہو گئے ہیں. ان کے اوپر جو انہوں نے کرپشن کی ہے، عمران خان کو تو انہوں نے جعلی مقدمے بنائے ہوئے ہیں. عمران خان کے کیس بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جعلی مقدمے ہیں جی. ایک مطلب کہیں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، عمران خان کو دہشت گردی کا پرچہ ڈال دیا ان پہ، وہ وہاں پہ موجود بھی نہیں ہے. تو ایسے من گھڑت چیزیں کر رہے ہیں. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا، دیکھیے اس قوم کے لیڈر ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور ان کی جان کا خطرہ ہے، اور وہ ایک حملہ ہو چکا ہے جس پہ اللہ نے انہیں بال بچایا ہے. اور اس طرح سے کرنا، اور یہ جو چیز ہوئی ہے. لیکن عمران خان جو ہیں وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. انصاف کے لیے تحریک انصاف کا نام ہی تحریک انصاف کے لیے تحریک ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ اگر ان حالات میں آپ کو امید کیا ہے، پھر کیسے جو آپ نے کہا کہ وہ الیکشن سے گھبرا رہے ہیں، وہ تو بات آپ نے ٹھیک کی ہے، وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں.
اور جب ہم جیتتے ہیں ان میں اور زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اب الیکشن جو ہے ہوئے تو ان کا تو صفایا ہو جائے گا. لیکن پھر وہی میں نے جو پچھلے جواب میں کہا ہے کہ پھر ٹھیک ہے اس نظام کو ختم کر دیں, پھر آئین کو ختم کر دیں. اگر آئین ہے اور اس کے مطابق ہونا ہے تو پھر آئین کے مطابق چلنا ہوگا. اب دیکھیے ایک چھوٹی سی آپ نے ذکر کیا عدالتوں کے احترام کا. عمران خان کا سلپ آف ٹنگ تھی ایک مجسٹریٹ کے بارے میں, انہوں نے کہا جی کہ وہ برنگ ہر ٹو دا لا. اس کے لیے تو اس کے اوپر چارج کر کے اس کو کہ آپ نے پیش ہوئے. اور 2 دن پہلے مریم نے اوپنلی ججز کو اتنا تھریٹ کیا کہ بینچ ٹوٹ گیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہماری کورٹس جن پہ آپ اتنے تک کی امید لگائے بیٹھے ہیں اگر وہ ہمیں انصاف دینے کے اس قابل ہوں تو پھر اس وقت مریم کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو بتاؤں, اداروں پر, عدالتوں پر جتنے ان لوگوں نے حملے کیے ہیں, ادھر ہمارے یہاں تو ہلکی سی کوئی بات کر دے الیکشن کمیشن کے اوپر تو گرفتار کر لیا جاتا ہے, جو فواد چودھری نے الیکشن کمیشن پہ بات کی. اور دوسری طرف کیا کیا نہیں کرتے وہ, ہماری فوج کے بارے میں, ہماری عدالتوں کے اوپر اس طرح سے حملہ آور ہوئے ہیں لیکن کوئی کارروائی نہیں. چیف جسٹس سجاد کی عدالت پر حملہ کیا گیا, فزیکل اٹیک کیا گیا, ڈنڈوں کے ساتھ اندر گئے اور وہ فوت ہو گیا چیف جسٹس صاحب. انہوں نے پورا خود بتایا ہوا ہے کہ کیا کچھ ہوا اس دن. اور ان لوگوں کا یہ پرانا وتیرہ ہے. اور ابھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, حالیہ سٹنگ ججز کے اوپر جس طرح سے اٹیک کیا گیا, توہین عدالت ہے اور کوئی اس پہ کچھ ہو نہیں رہا ایکشن. اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اور دوسری چیز دیکھیں, معزز جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر دیا جی, اور انہوں نے علیحدہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو اقدام کیا ہے یہ اس کی پاکستان میں آج تک جو لیگل ایکسپرٹس ہیں یا جو پرانے قانون دان ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ آج تک کوئی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے بینچ جو ہے اس طرح سے نہیں ٹوٹا جس طرح سے یہ ہوا ہے. لیکن معزز جج صاحبان نے اپنے آپ کو اس پوری کنٹروورسی سے جو ان کے اوپر من گھڑت بنائی گئی ہے اس سے الگ کر لیا ہے. لیکن قوم جو ہے وہ جانتی ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, انہوں نے ان پہ غلط قسم کی وہ چیزیں کی ہیں. تو معزز جج صاحبان جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ قوم کی بھی سنتے کہ قوم تو ان کے ساتھ ہے, وہ تو چاہتی ہے کہ انصاف ہو. تو بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے اور جو ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں ڈائگریس کروں گا کیونکہ وائس آف کشمیر ہے اور میں کشمیر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. عمران خان نے اپنی دور حکومت میں اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ 2 دفعہ واضح کی کشمیر کے لیے. انہوں نے UN میں بھی آگے کشمیر کی بات کی اور اڑی میں بھی ایک میرپور میں ایک جلسہ ہو رہا تھا, اس میں بھی انہوں نے کلیئرلی کہا کہ کشمیر ایشوز شوڈ بی ریزالوڈ اکارڈنگ ٹو دا ول اینڈ دا وشز آف دا پیپل آف کشمیر. اور انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جب وین کشمیری ڈو ڈیسائیڈ اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے. لیکن ویری نیکسٹ ڈے فارن آفس میں ریبٹ کر دیا گیا ان کے اس آرگومنٹ میں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے دور میں فارن پالیسی جو تھی وہ JHQ چلا رہا تھا یا قریشی صاحب؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں, ہماری جو حکومت میں بہت سی چیزوں میں ہماری افواج اور ہماری حکومت بڑا زبردست ایک سنگت تھی جس کی عمران خان صاحب بھی بات کر چکے ہیں. چاہے وہ کووڈ ہو, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, خان صاحب نے اس بارے میں بار بار بتایا, ایکنالج کیا اس چیز کو. ٹھیک ہے, فیٹو ہو, باقی چیزیں ہوں, خان صاحب نے اس کو ایکنالج بھی کیا. ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تھا, وہ تو جا کے بعد میں خراب ہوا. تو یہ چیپٹر تو بڑا کلیئر ہے سب کے سامنے. کشمیر کے اوپر جس انداز میں عمران خان صاحب نے کشمیر کاز کے لیے آواز اٹھائی ہے پوری دنیا میں, اس سے پہلے جو ہے مثال نہیں ملتی کہ پاکستان نے اس انداز میں, چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو, کوئی بھی فورم ہو, کہ پہلی بار واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز نے مودی کے اصل چہرہ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہے جو عمران خان نے کہا تھا. اور عمران خان نے یہ باور کروایا تھا کہ یہ جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے, جو اس وقت کشمیریوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جس طرح سے اقلیتیں جو ہندوستان کے اندر ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اور جو مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, اس کے اوپر لوگوں نے, واشنگٹن پوسٹ لکھا, 50 سے زائد ممالک نے
ایک پوری قرارداد جو ہے وہ پاس کی مختلف, اور یہاں پہ کانگریس وومین انہوں نے مور دین 50 یہاں سے بھی آواز اٹھی, اور یورپی یونین کے پلیٹ فارم سے بھی آواز اٹھی, یورپین پارلیمنٹ سے آواز اٹھی, OIC کے پلیٹ فارم سے بھی آواز اٹھی. ہر جگہ عمران خان نے اس کو کیا اور اس کو پورا پش کر رہے تھے. انہوں نے کشمیر کاز کو پس پش ڈالنے کے لیے دھرنا دے دیا تھا PDM جماعتوں نے. بالکل. اور اس وقت ہمیں سمجھا رہے تھے کہ اس وقت کشمیر کا جو 5 اگست کے اقدامات کیے گئے تھے, خان صاحب نے ایسا ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پریشر کیا ہوا تھا کہ مودی نے اس سے پیچھے ہٹنا تھا, لیکن انہوں نے آ کر سارا جو ہے وہ آج کل تو وہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر نا کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اور جب تک آزادی کشمیر کا مقدر نہیں بن جاتی ہم اپنے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آخری کوشچن, لاسٹ کوشچن, کہ ایک مولانا صاحب آئے, انہوں نے حاجی صاحب کے ساتھ ایک نیکسس بنایا اور رجیم چینج کر دیا, اور پھر اپنی جگہ ایک حافظ صاحب کو بٹھا کے چلے گئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ حافظ صاحب حاجی صاحب کی پالیسی کو ٹوک کر رہے ہیں یا کہ اپنی ان کی نئی پالیسی ہے؟ یہ کون ہے؟ حافظ صاحب آج کل جو آپ کے چیف آف آرمی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پاکستان میں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور کس لوگوں کی کیا امیدیں ہیں. اس وقت جو یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے ملک دلدل میں چلا گیا, اور میں غریب آدمی کی یہ بات کر رہا ہوں, اس کے بہت برے حالات ہیں. کچن نہیں چل رہا ہے, بچوں کے فیس دینے کو پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, مہنگائی جو ہے 45% فوڈ انفلیشن ہوگی, اکانومی ہماری تباہ ہو گئی ہے. تجربے ہم کر کے, اور بالکل جو ہے نا عوام کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے اس حکومت میں. انہوں نے اپنے آپ کو ریلیف اور عوام کو تکلیف دی ہے. اس لیے ہر جگہ یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ پاکستان کی عوام, اور ہم نے اپنے ادارے اپنی ان چیزوں کی امیج بلڈنگ کرنی ہے, بہتر کرنا ہے اس کے لیے. اور اس کے لیے ہمیں امید ہے کہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں اور باقی جو ادارے ہمارے باقی ادارے بھی پاکستان کی عوام کے لیے نا بہترین اقدامات کریں. اور اس کے لیے ایک جو سامنے چیز پڑی ہوئی ہے نا جس میں پاکستان کے لیے بہار ہے, وہ ہے جمہور کو طاقت دیں, جمہور کو پاور دیں اور الیکشن ہو. یہ جو ہمارے سامنے ایک چیز پڑی ہوئی ہے, جو پوری قوم کا مطالبہ ہے, جتنے سرویز ہوئے ہیں ابھی تک سب میں یہ کہا گیا ہے کہ 70% سے زیادہ لوگ پاکستان میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز امیجیٹلی ہوں. سارے سرویز. تو اگر ہم یہ کریں سب مل کے مضبوط پاکستان کے لیے, فوج ہماری دفاع کی ضامن ہے, ٹھیک ہے, فوج ہماری دفاع کی ضامن ہے. اس لیے پبلک کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنا ہے, اس کے اندر جو خلیج ہے اس کو دور کرنا ہے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب. جی, تھینک یو سو مچ. شکریہ. Ladies and gentlemen, that's all we have from our study. Until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.